بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈیری سیمی سے اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میری ساس میرے سامنے بیٹھی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں نے سن رکھا تھا یہ ساس جیسی ہستی بڑی ہی ظالم ہوتی ہے، اور یہی سب کچھ اپنے علاقے میں دیکھا بھی تھا۔ رسم و رواج کے نام پر ہمارے ہاں ساس بہو کے ساتھ جو ظلم ڈھاتی تھی وہ ناقابل بیان تھا۔ میں بھی شادی کی پہلی رات اپنے شوہر کی بجائے اپنی ساس کے ساتھ کمرے میں بیٹھی تھی۔ میری ساس نے ہاتھ میں پکڑا ایک لال رنگ کا گھونگھٹ میرے سر پر ڈالا اور کہنے لگی، یہ گھونگھٹ روز رات کو تمہیں اوڑھنا ہے، دیکھو تم پر کتنا جچ رہا ہے۔ وہ گھونگھٹ بتا رہا تھا کہ وہ میری ساس کی شادی کا گھونگھٹ ہے۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے میری بالائیں لی اور پھر مجھے کہنے لگی، اب سکون سے لیٹ جا۔ ان کی اس بات پر میں چونک اٹھی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ شادی کی پہلی رات میرا شوہر کہاں ہے، ساس میرے ساتھ کمرے میں کیوں بیٹھی ہے۔ میں تو اپنا گھونگھٹ بھی اوڑھے ہوئے تھی، اس پر سے انہوں نے اپنی شادی کا بھی گھونگھٹ اڑا دیا، لیکن میری اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ان کے آگے زبان چلاتی۔ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں وہ میرا گلا ہی نہ دبا دے۔ میں نے رخصتی سے پہلے ہی تو یہ سب سنا تھا کہ کرم دین کی ماں بہت غصے والی ہے اور ہر کسی سے جھگڑا کرتی پھرتی ہے۔ میں نے خود بھی ایک دو دفعہ اپنی ساس کو شادی سے پہلے دیکھا تھا، وہ کسی عورت سے بیچ راستے میں جھگڑ رہی تھی اور بہت غصے میں تھی۔ اسی لیے میں نے ان کی بات مان کر خاموشی سے تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی، اور اچانک ہی میری ساس نے میرے پیر دبانا شروع کر دی۔ میری جان ہی نکل گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھی اور ساس سے کہا کہ اماں، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میرے پاؤں دبانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ٹھیک ہوں، تم بڑی ہو کر میرے پیروں کو ہاتھ مت لگاؤ، میں گناہگار ہو جاؤں گی۔ میری ساس نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، تجھے کیا معلوم کہ میں یہ سب کیوں کر رہی ہوں؟ بس تو مجھے روکنے کی کوشش نہ کر، یہ سب کرنا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ ان کا انداز ایسا تھا کہ میں خاموشی سے دوبارہ لیٹ گئی۔ وہ دھیرے دھیرے میرے پاؤں دبانے لگیں، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ساتھ ساتھ کچھ پڑھ بھی رہی ہوں۔ ان کی آواز تو مجھے نہیں آ رہی تھی، البتہ ان کے ہلتے ہوئے ہونٹ محسوس ہو رہے تھے۔ کچھ دیر میں میرا شوہر کرم دین کمرے میں آیا تو اپنی ماں کو کمرے میں بیٹھا دیکھ کر حیران رہ گیا، لیکن کچھ نہ بولا اور خاموشی سے دور جا کر دوسری چارپائی پر لیٹ گیا۔ میری ساس کو اپنے بیٹے کے آنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے میرے پاؤں دبا رہی تھی، اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میرا شوہر اس بات پر ناراض ہی نہ ہو جائے کہ شادی کی رات میں اس کی ماں سے خدمت کروا رہی ہوں۔ پتہ نہیں میری ساس کب تک میرے پاؤں دباتی رہی۔ مجھے تو نیند لگ گئی، اور جب صبح میری آنکھ کھلی تو میری ساس کمرے میں نہیں تھی، البتہ کرم دین گہری نیند سو رہا تھا۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی تو ساس کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میرا سسر بری طرح میری ساس پر چیخ رہا تھا، اور جواب میں میری ساس کہہ رہی تھی کہ میں ہر رات بانو کے کمرے میں ہی گزاروں گی، آپ کو جو کرنا ہے کر لو۔ یہ بات آپ کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ میں بہو کے ساتھ اس کے کمرے میں کیوں ہوتی ہوں۔ میرے سسر نے اپنا جوتا اٹھایا اور میری ساس کو پیٹنا شروع کر دیا۔ بدذات عورت، تجھے ذرا شرم نہیں آتی؟ تو اپنے ہی بیٹے کی دشمن بن گئی ہے۔ تجھے کیا لگتا ہے ایسا کر کے تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی؟ میرے سسر بنا رکے میری ساس کو مارتے ہی چلے جا رہے تھے۔ میری ساس زمین پر گری تھی اور ان کے ماتھے سے خون نکلنے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی۔ میں دروازے کی اوٹ سے لگ کر کھڑی ہو گئی تھی، میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ میری ساس پٹ رہی تھی اور وجہ میں تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ میرے ساتھ میرے کمرے میں رات گزارنا چاہتی تھی۔ ایسا کون سا سچ تھا جو میرے سسر کو معلوم تھا، اور اسی لیے وہ میری ساس کو اتنی بری طرح مار رہے تھے، اور میری ساس اتنا ظلم برداشت کرنے کے لیے بھی تیار تھی۔ جب مارتے مارتے میرے سسر کے ہاتھ تھک گئے تو وہ میری ساس کو گالیاں دیتے ہوئے گھر سے نکل گئے۔ میں ہمت کر کے اپنی ساس کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگیں کہ بانو تو اٹھ گئی، چل میں تیرے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ ان کے انداز میں بہت ہی محبت تھی، جیسے مجھے دیکھ کر انہیں سکون ملا ہو۔ میں نے گھبرا کر اماں کے ماتھے سے نکلنے والا خون دیکھا اور کہا کہ اماں، ابا نے تمہیں کیوں مارا ہے؟ یہ اتنا سارا خون بہہ رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ میری ساس میری بات پر مسکرائی اور کہنے لگی، تیرے سسر کو کام ہی کیا ہے؟ سوائے ہاتھ اٹھانے کے ان مردوں کو اور کچھ نہیں آتا، تو ان باتوں پر دھیان نہ دے۔ انہوں نے اپنے دوپٹے کے پلو سے ہی ماتھے کا خون پونجا اور خود ہی لکڑیاں جلا کر میرے لیے ناشتے کی تیاری کرنے لگی۔ میں حیرت سے اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں ان کا گھونگھٹ تھا۔ میں نے وہ گھونگھٹ ان کی طرف بڑھایا اور ان سے کہا کہ یہ آپ واپس رکھ لیجئے۔ میری ساس نے وہ گھونگھٹ اپنے ہاتھوں میں پکڑا، اسے چوما اور سنبھال کر الماری میں رکھ دیا۔ سارا دن ایسا ہی گزر گیا۔ دوپہر تلے کرم دین اٹھا اور کھانا کھا کے گھر سے نکل گیا۔ ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان کوئی بات بھی نہیں ہو سکی تھی، اور شاید وجہ اماں تھی۔ کیا میرا سسر اسی لیے تو اماں کو اپنے بیٹے کا دشمن نہیں کہہ رہا تھا؟ کیونکہ ان کی وجہ سے ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان کوئی تعلق نہیں بن سکا تھا۔ لیکن میری ساس تو بہت سی محبت کرنے والی لگ رہی تھی۔
وہ بھلا ہمارے ساتھ ایسی دشمنی کیوں کرتی؟ میں جتنا بھی سوچ رہی تھی اتنا ہی الجھ رہی تھی۔ میرے دل میں تو پہلے ہی اس شادی کو لے کر جذبات نہیں بلکہ خوف سا تھا، اور یہ خوف یہاں آ کر عجیب پریشانی میں بدل گیا تھا۔ میں محض 13 سال کی ایک بچی تھی۔ مجھے تو کھیل کود کی عمر میں ہی کرم دین کے ساتھ رخصت کر دیا گیا تھا۔ ہمارے علاقے میں ایسا ہی ہوا کرتا تھا، چودھری جو فیصلہ سنا دیتا بس وہ حرف آخر ہو جاتا، اور میری اور کرم دین کی شادی کا فیصلہ بھی گاؤں کی پنچایت میں ہو ہی گیا تھا۔ میں 35 سالہ کرم دین کی بیوی بن کر اس کے گھر میں آئی تھی، اور مجھے لگا تھا کہ میری ساس مجھ پر ظلم ڈھائے گی، مجھے نوکرانی بنا کر رکھے گی، لیکن یہاں آ کر سب کچھ الٹ ہو رہا تھا۔ میری ساس تو میری خدمات میں بچھی چلی جا رہی تھی۔ رات گئے پھر میری ساس اپنا گھونگھٹ اٹھا کر ہمارے کمرے میں چلی آئی۔ کرم دین بھی اسی وقت کمرے میں آیا تھا۔ پہلے اس نے گہری نظر اپنی ماں پر ڈالی اور پھر بنا کچھ کہے خاموشی سے چارپائی پر جا کر سو گیا۔ شاید وہ اپنی ماں کے احترام میں خاموش تھا یا پھر کوئی اور بات تھی، میں نہیں جانتی تھی۔ البتہ میری ساس نے گھونگھٹ کھول کر مجھے اڑایا اور پھر سے میری بالائیں لینے لگے۔ میرے پیروں کو اپنی گود میں رکھ لیا اور آہستہ آہستہ میرے پاؤں دباتے ہوئے مجھ سے باتیں کرنے لگے۔ مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میری ساس کا اس طرح میرے پاؤں دبانا اور اپنی شادی کا گھونگھٹ مجھے اڑانا میرے لیے بہت ہی غیر معمولی سی بات تھی۔ اور پھر میری ساس نے ایک عجیب سی بات کہی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگیں کہ بانو میں مر بھی جاؤں تو یہی ہر رات کو گھونگھٹ اوڑھ کر سونا، تو اس گھونگھٹ میں بہت حسین بھی لگتی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے بس تجھے دیکھتی رہوں۔ یہ گھونگھٹ بہت خاص ہے، اگر تو اسے اوڑھے گی تو کچھ برا نہیں ہوگا۔ اپنی ساس کی باتیں مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ میری ہٹی کٹی ساس مرنے کی بات کر رہی تھی اور اس کے مرنے کے بعد مجھے یہ گھونگھٹ اوڑھ کر سونا تھا، لیکن کیوں؟ اس گھونگھٹ میں ایسا کیا تھا جو میری ساس اسے خاص کہہ رہی تھی؟ یہ تو بہت پرانا سا گھونگھٹ تھا، جگہ جگہ سے اس کا سنہری کام بھی خراب ہو چکا تھا۔ دل میں ڈھیروں سوال پیدا ہونے لگے، لیکن میں پھر بھی ڈر کے خاموش رہی اور کوئی سوال نہ کیا۔ میری ساس نے مجھ سے وعدہ مانگا کہ میں ان کے مرنے کے بعد بھی ان کا گھونگھٹ اسی طرح اوڑھوں گی۔ میں نے بھی وعدہ کر لیا، یہ کوئی ایسی مشکل بات تو نہیں تھی۔ اور پھر ہر رات میری ساس اس طرح میرے کمرے میں آتی اور میری خدمتیں کرتی۔ سارا دن بھی وہ مجھے کوئی کام نہ کرنے دیتی۔ میں تو بہت ہی خوش تھی کہ مجھے ایسی ساس ملی ہے۔ کرم دین سے مجھے نہ ہی کوئی جذباتی لگاؤ تھا اور نہ ہی ابھی تک ہم کوئی تعلق قائم کر سکے تھے۔ جو کچھ میرے دل میں آتا میں اپنی ساس سے بنا جھجک کہہ دیتی۔ وہ میری ہر بات سنتی، میری بات کا جواب دیتی، میری خاطر اکثر سسر سے بھی پٹ جایا کرتی۔ میرا سسر شاید انہیں میرے کمرے میں آنے کے لیے منع کیا کرتا تھا، لیکن میری ساس کو اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ وہ پٹ کر زخموں سے نیلی ہو جاتی، لیکن پھر بھی رات ہوتے ہی میرے کمرے میں آ جاتی، تو مجھے بھی ان کی عادت ہو گئی تھی۔ ان کا گھونگھٹ اوڑھے بغیر نیند ہی نہیں آتی تھی۔ لیکن پھر قسمت کے ستم ظریفی ہوئی اور میری ساس ایک روز اچانک ہی بہت شدید بیمار ہو گئی۔ ہمارے علاقے میں علاج کی بہتر سہولتیں موجود نہ تھیں۔ ابا نبی نہ جانے کس بات کا بدلہ نکالا اور اماں کو کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر گئے۔ 2 دن تک وہ شدید بیمار رہیں، لیکن اس بیماری کی حالت میں بھی باقاعدگی سے میرے کمرے میں آتی اور میرے پاؤں دبانا نہ بھولتی۔ یہ وہ وقت تھا جب مجھے ان کی خدمت کرنی چاہیے تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ میری خدمت کر رہی تھی۔ ایسے ہی میرے پاؤں دباتے دباتے وہ آہستہ سے کہنے لگیں کہ بانو، یہ گھونگھٹ اوڑھنا نہ بھولنا، تجھے یاد ہے نا، تو نے وعدہ کیا تھا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور میری ساس میرے قدموں میں ہی سر رکھ کر اپنی زندگی کی بازی ہار گئی تھی۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ جلدی سے اٹھ کر بیٹھی، میں نے اماں کو ہلایا، آواز دی، لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میری چیخوں پر کرم دین نیند میں سے اٹھ گیا تھا۔ میری چیخوں سے سارے گھر میں ایک کوہرام مچ گیا تھا۔ میرے سسر بھی اپنی بیوی کی موت پر سر پکڑے بیٹھے تھے۔ کرم دین نے سارے گاؤں والوں کو خبر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے لوگ جمع ہو گئے۔ ہر کوئی دبے دبے لفظوں میں میری ساس کے حوالے سے ہی بات کر رہا تھا، لیکن میرا دل تو صدمے سے چور تھا۔ وہ میرے لیے ایک ماں جیسی تھی، جنہوں نے میری بہت خدمت کی تھی۔ اگلی شام تک میری ساس کی تدفین بھی ہو گئی تھی اور میں اب تک اس بات پر یقین ہی نہیں کر پائی تھی کہ میری اچھی بھلی ساس اچانک ہی فوت ہو گئی تھی۔ میں نے وعدے کے مطابق اس رات بھی ان کا گھونگھٹ نکال کر اپنے آس پاس لپیٹا اور خاموشی سے سو گئے۔ کرم دین کب میرے کمرے میں آیا، کب سویا، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ 2 دن تک میں عجیب گمسم سی کیفیت میں رہی۔ پاس پڑوس والے ہی کھانا بھجواتے رہے، اور تیسرے دن مجھے پتا چلا کہ اب اس گھر کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ صبح سے اٹھتے ہی میں گھر کے کاموں میں جت گئی تھی۔ رات تک تھک کر بری طرح نڈھال ہو گئی تھی۔ تھکی ہاری کمرے میں گئی تو گھونگھٹ اوڑھنا یاد ہی نہیں رہا۔ گرمی بھی بہت تھی، ایسے ہی چرپائی پر لیٹ گئی۔ سوچا تھا کہ تھوڑی دیر بعد اٹھ کر گھونگھٹ اوڑھ لوں گی، لیکن نیند لگ گئی۔ آدھی رات کو عجیب سی آوازوں نے میری آنکھ کھلی اور لالٹین کی روشنی میں میں نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا شوہر میری ساس کا گھونگھٹ اوڑھے کھڑا تھا، وہ نہ جانے کس بات پر رو رہا تھا، اور اس کے ساتھ 3 آدمی بھی موجود تھے۔
اندھیرے میں مجھے ان کی شکلیں صاف دکھائی نہ دی تھیں، لیکن میں گھبرا کر اٹھ کر بیٹھی کیونکہ 3 غیر آدمیوں کا اتنی رات گئے ہمارے کمرے میں کیا کام تھا۔ میں نے فوراً ہکلاتے ہوئے پوچھا، کرم دین یہ کون لوگ ہیں؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میری آواز پر ایک آدمی آگے بڑھا اور اس نے میرے منہ پر زور سے اپنا ہاتھ جما دیا۔ ایک آدمی دوسرے سے کہنے لگا، یہ اٹھ گئی ہے، اب یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے، چلو اس کو لے کے چلتے ہیں۔ اور وہ تینوں زبردستی مجھے کھینچتے ہوئے باہر لے آئے۔ میرے منہ پر ابھی تک اس ایک آدمی کا ہاتھ جما ہوا تھا۔ میں نے ہلنے جلنے اور شور مچانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ وہ تینوں رات کی تاریکی میں مجھے گاؤں کی گلیوں سے گھماتے ہوئے نہ جانے کہاں لے کے جا رہے تھے۔ میرا شوہر پیچھے گھر میں ہی رہ گیا تھا، وہ اماں کا گھونگھٹ اوڑے کمرے میں ہی تھا اور میں 3 غیر آدمیوں کے ساتھ نہ جانے کن راستوں پر نکلی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بے اختیار ہی مجھے اماں کی یاد آ گئی تھی۔ انہوں نے مجھے سختی سے گھونگھٹ اوڑھنے کی تاکید کی۔ رات جب میں ان سے کیا وعدہ توڑ بیٹھی تھی تو مجھے یقیناً خسارہ اٹھانا تھا۔ کوئی 20 منٹ کے بعد ایک ایسی جگہ پہنچ گئی تھی میں جس کے بارے میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھے ایک بڑے سے کمرے میں لا کر بٹھایا گیا۔ سامنے موجود شخص کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ بڑے چودھری کی حویلی تھی اور کمرے میں موجود شخص کوئی اور نہیں بلکہ چودھری ہی تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ کھلا کر ہنسا اور میرے قریب آ کر میرے بالوں کو چھونے لگا۔ لمحے بھر کو میری جان نکل گئی۔ میں پیچھے ہٹی اور روتے ہوئے کہا کہ چودھری صاحب، یہ 3 آدمی مجھے زبردستی پکڑ کر یہاں لائے ہیں، میں نہیں جانتی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ چودھری صاحب کہنے لگے کہ صحیح جگہ تو اب آئی ہے، اب تک تو تیری ساس نے ڈرامہ ڈال رکھا تھا، اب وہ مر گئی ہے، اب تجھے یہاں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مجھے چودھری صاحب کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، وہ کہنا کیا چاہتے تھے۔ اور پھر چودھری صاحب نے کیسے راز کا خلاصہ کیا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے اب سمجھ آیا تھا کہ کیوں میرا سسر میری ساس کو اتنی بری طرح مارا کرتا تھا اور کیوں کرم دین مجھے اپنی ماں کے گھونگھٹ میں دیکھ کر خاموش ہو جاتا۔ سچ جاننے کے بعد میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ چودھری صاحب میرے قریب آئے اور مجھے اپنے بستر پر بٹھانے کی کوشش کی۔ میں کسی بھی طرح ان کے بستر کی زینت نہیں بن سکتی تھی، اسی لیے میں نے پاس پڑا گلدان اٹھا کر ان کو سر پر دے مارا۔ موقع پا کے چپکے چپکے ان کی حویلی سے فرار ہو گئی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ بھاگتے بھاگتے میں گاؤں کے قبرستان پہنچ گئی تھی۔ مجھے اپنی ساس کی قبر کا علم تھا۔ میں گرتی پڑتی اپنی ساس کی قبر پر جا کر بیٹھ گئی اور زار و قطار ہونے لگی۔ شادی سے پہلے میں یہی سمجھا کرتی تھی کہ ہر ساس ظالم ہوتی ہے، لیکن آج مجھے پتہ چلا تھا کہ میری ساس میری کتنی بڑی ڈھال تھی۔ میری ساس مجھے اس ظلم سے بچانا چاہتی تھی جس ظلم کا شکار وہ خود بھی ہوئی تھی۔ وہ نہ جانے گاؤں کی کتنی عورتیں ہوتی آ رہی تھی۔ جب میری ساس کی شادی ہوئی تو گاؤں کے بڑے چودھری کی نظر میری ساس پر خراب ہو گئی تھی۔ میری ساس بہت خوبصورت عورت تھی اور اسی لیے بڑے چودھری نے میرے سسر کو مجبور کیا تھا کہ شادی کی پہلی رات میری ساس نے میرے سسر کے ساتھ نہیں بلکہ بڑے چودھری کے ساتھ گزاری تھی۔ وہ گھونگھٹ جو میری ساس مجھے اڑایا کرتی تھی، وہ گھونگھٹ گھر پر ہی گر گیا تھا اور میری ساس بغیر گھونگھٹ کے بڑے چودھری کے آگے بے مول ہو گئی تھی۔ بڑے چودھری نے انہیں اپنی ہوس کی بھینٹ چڑھا دیا تھا اور پھر میرے سسر کے حوالے کیا تھا۔ میرے سسر نے چودھری کے خوف سے کبھی یہ بات کسی کو نہ بتائی تھی اور شاید گاؤں کے سارے ہی مرد ایسے ہی کیا کرتے تھے، لیکن اس بات نے میری ساس کو نہ صرف چڑچڑا بنا دیا بلکہ وہ ہر وقت غصے میں رہتی۔ گاؤں کے ہر فرد سے ان کا جھگڑا ہو جایا کرتا تھا اور اسی لیے مجھے بھی ان سے خوف آتا تھا۔ لیکن جب میں شادی ہو کر آئی اور بڑے چودھری کی نیت مجھ پر خراب ہوئی تو میری ساس میری ایک ڈھال بن گئی اور انہوں نے اپنے بیٹے سے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اگر وہ مجھے بڑے چودھری کے حوالے کرے گا تو یہ سوچ کر کرے کہ وہ بانو کو نہیں بلکہ اپنی ماں کو بڑے چودھری کے حوالے کر رہا ہے۔ اپنے بیٹے کو خیرت دلانے کے لیے میری ساس اپنا گھونگھٹ مجھے اڑا دیتی تاکہ اس کا بیٹا کوئی غلط قدم نہ اٹھائے اور میری عزت کا خیال کرے۔ کرم دین اپنی ماں کی وجہ سے خاموش ہو گیا تھا، لیکن بڑا چودھری اسے مستقل دھمکیاں دے رہا تھا اور یہی وجہ تھی کہ میرا سسر میری ساس کو مارنے پیٹنے لگا تھا۔ میرے سسر کو خوف تھا کہ کہیں بڑے چودھری کی وجہ سے وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو نہ کھو دے۔ میرا سسر چاہتا تھا کہ میری ساس مجھے نہ بچائے اور میں بڑے چودھری کی حویلی میں ایک رات گزاروں تاکہ سب کی زندگیوں میں سکون آ جائے، اور یہی بات میری ساس کو گوارا نہیں تھی۔ میری ساس نے جس طرح شادی کی رات اپنی عزت گوائی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہو۔ جب تک وہ زندہ رہی پابندی سے ہر رات میرے کمرے میں میرے لیے سہارا بن کر بیٹھی رہی، لیکن مرتے مرتے وہ اپنے گھونگھٹ والی بات مجھے کہہ گئی۔ جب میں ان کا گھونگھٹ اوڑھ کر سوتی تو کرم دین کی اتنی ہمت نہ ہوتی کہ وہ چودھری کے بندوں کو بلا کر مجھے چودھری کی حویلی بھیجتا، لیکن جس رات میں گھونگھٹ اوڑھنا بھول گئی اس نے اپنی جان بچانے کے لیے چودھری کے بندوں کو گھر بلا لیا۔ اگرچہ وہ خود بھی اس عمل پر خوش نہیں تھا، چودھری کے بندوں نے اسے اس کی ماں کا گھونگھٹ اڑایا اور کہنے لگے کہ اب تو ساری رات یہی گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھ اور چودھری تیری عزت سے کھلواڑ کرے گا۔ اسی بات پہ میرا شوہر رونے لگا تھا، لیکن اپنی جان بچانے کی خاطر اس نے مجھے خود چودھری کے بندوں کے حوالے کر دیا تھا۔
وہ چودھری مجھے دیکھ کر بڑا ہی خوش ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ جس طرح تیرے سسر نے تیری ساس کا گھونگھٹ اوڑھا تھا، آج تیرے شوہر نے بھی اوڑھ لیا ہے۔ اس سے پہلے کہ چودھری مجھے اپنی گندی نیت کا نشانہ بناتا، میں وہاں سے بھاگ آئی تھی، اور اب میرے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں تھی۔ میں جانتی تھی اگر میں پکڑی گئی تو چودھری کے عتاب کا شکار ہو جاؤں گی۔ مجھے معلوم تھا کہ چودھری کے بندے مجھے شکاری کتوں کی طرح تلاش کر رہے ہوں گے، اور اسی لیے میں قبرستان آ بیٹھی تھی، کیونکہ یہی وہ جگہ تھی جہاں وہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے نہیں آ سکتے تھے۔ میں نے کئی گھنٹے وہیں بیٹھے بیٹھے گزار دی، اور پھر فجر کی آذانوں کے وقت مجھے وہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو کرم دین میرے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس کی ماں کا گھونگھٹ تھا، اور وہ شاید اپنی ماں کی قبر پر آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ سکتے میں آ گیا، اور میں نے اسے بتایا کہ میں کس طرح چودھری کے چنگل سے نکل کر آئی ہوں۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دی اور کہنے لگا، میں نے جو کچھ کیا موت کے خوف کی وجہ سے کیا۔ میں ڈر گیا تھا کہ کہیں چودھری مجھے قتل نہ کرواتے، لیکن یہ رات میں نے بہت اذیت میں کاٹی، اور یہ اذیت تو موت سے بھی بدتر ہے۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگا تھا۔ میں محض 13 سال کی تھی، اور گزری رات میرے لیے قیامت جیسی تھی۔ میرے پاس کوئی سہارا نہیں تھا، اس لیے میں نے کرم دین کو معاف کر دیا۔ کرم دین میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے قبرستان کے پچھلے سنسان راستے سے ریلوے اسٹیشن پر لے آیا، اور ہم دونوں بنا سوچے سمجھے ریل گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ہم دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ ہماری منزل کیا ہوگی، لیکن ہم چودھری کے چنگل سے نکل آئے تھے۔ آج اس بات کو 2 مہینے ہونے والے۔ ہم شہر چلے آئے تھے، اور یہاں آ کر کرم دین نے بہت محنت کی تھی۔ اپنے ایک دوست کی مدد سے اس نے ایک چھوٹا سا کرائے کا گھر بھی لیا تھا، اور مزدوری بھی کرنے لگا تھا۔ کبھی کبھی میں اپنی ساس کا گھونگھٹ نکالتی ہوں، اسے محبت سے چوم کر آنکھوں سے لگاتی ہوں، کیونکہ اسی گھونگھٹ کی وجہ سے میری ساس میری کافی عرصے تک حفاظت کی تھی۔ شہری لوگ اس بات سے واقف نہیں ہوتے کہ گاؤں میں آج بھی کیسے کیسے مظالم عورتوں پر ڈھائے جاتے ہیں۔ میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والی عورتیں اگر کبھی چھوٹے گاؤں اور دیہاتوں کا رخ کریں تو انہیں پتہ چلے کہ مرضی تو دور، وہاں تو عورتوں کو بنیادی حقوق بھی حاصل نہیں ہوتے۔ میں تو چودھری سے بچ کر شہر چلی آئی تھی، لیکن نہ جانے آج بھی کتنی لڑکیاں ایسے ہی چودھریوں کی حوث کی بھیڑ چڑھ رہی تھی، اور گاؤں کے مرد ان چودھریوں کے آگے بے بس ہیں، اور خاموشی سے اپنی عزتوں کو پامال ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ بھی چودھریوں اور گاؤں کے ایسے سچ سے واقف ہیں، یا آپ کے نزدیک گاؤں کی زندگی ایک خوبصورت خواب جیسی ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔